وہ وقت جب اللہ کے رسول مکہ مکرمہ فتح کر رہے ہیں سن 8 ہجری، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، قتل قتال کا دن ہے، لڑائی کا دن ہے، ہم دکھائیں گے لڑا کیسے جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہ لگی، اللہ کے رسول نے حضرت سعد سے جھنڈا لے کر حضرت حسن کو دیا اور فرمایا سعد آپ نے ہماری مرضی کے مطابق بات نہیں کی، فی الحال آپ سے جھنڈا لیا جاتا ہے۔ ان سے جھنڈا لے لیا گیا، فرمایا اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، معافی کا دن ہے، غفران کا دن ہے، عفو کا دن ہے، بھائی چارگی کا دن ہے۔ اعلان ہو گیا۔ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ امامۃ السوداء، امام بخاری لائے ہیں کہ کالی پگڑی مبارک حضور سفر پہ باندھتے تھے، کالی پگڑی مبارک حضور پاک کے سر اقدس پہ، سر جھکایا ہوا ہے اللہ رب العزت کی رحمت کے شکر گزاری میں، اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی اعلان فرما دیا جس بندے نے امن پانا ہے آؤ مجھ سے آپشن لے لو۔ کیا امن ہے؟ کیا امن ہے؟ کہا یہاں مسجد حرام میں، بیت اللہ میں جو آ جائے گا وہ مأمون ہے، وہ ہمارا دشمن ہو پھر بھی ہمارا بھائی ہے۔ بھر گیا بیت اللہ کا صحن۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ بندے اب بھی بچ گئے۔ کمن دخل دار ابی سفیان فہو آمن، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ گھر میں اعزاز دیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو کہ قوم کا سردار مسلمان ہو رہا ہے، اسے عزت دی جائے، اس کے گھر میں چلے جاؤ۔ بڑی حویلی تھی ان کے گھر کی، کہا وہاں چلے جاؤ، اسے بھی امن ہے۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ مجمع اب بھی بڑھ گیا، وہ گھر بھی بھر گیا، بیت اللہ بھی بھر گیا۔ فرمایا اب جس بندے نے گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ بھی ہماری طرف سے پرامن ہے۔ مجمع در مجمع، جوق در جوق، فوج در فوج کو حضور نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی بدلہ نہیں ہے، تمہیں معافی دے رہا ہوں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ان لوگوں نے رسول اللہ کو سجدے سے بھی روک دیا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، ان لوگوں نے نکالا تھا پیغمبر کو، اس حد تک ان لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی تھی۔ آپ علیہ السلام معاف کر، اتنا بڑا دل ہے۔ جو میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں سنو، اس موقع پہ رحمت کے اعلان پہ، معافی عام کے اعلان کے وقت ایک گستاخ رسول کعبۃ اللہ میں آیا، عبداللہ ابن خطل، جو پہلے اعلان کو سن چکا تھا کہ امن ہے کعبۃ اللہ میں آنے کو۔ وہ کعبۃ اللہ میں آیا جو اس زمانے کی کعبۃ اللہ کی چادر تھی، اس میں چھپا، یستتر باستتار الکعبہ، چھپا اس میں آ کر اور بیٹھ گیا۔ صحابہ کی نظر پڑی تو گستاخ رسول کی آمد کی اطلاع رسول اللہ کو دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول کو بتایا گیا یہ گستاخ آیا ہے، فرمایا اقتل ہو، اسے زندہ نہیں چھوڑنا۔ یار یہ وہ موقع ہے جب حضرت سعد سے اس بات پہ جھنڈا واپس لیا جا رہا ہے تو انہیں کیوں کہا آج لڑائی کا دن ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب اعلان کیا جا رہا ہے کہ آج معافی کا دن ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب اعلان کیا جا رہا ہے بیت اللہ والے کو، ابو سفیان کے گھر والے کو اور اپنے دروازے بند کرنے والے کو امن ہے۔ اس موقع پر بھی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کعبے میں چھپا ہوا ہے، اور جو بندے حج عمرے پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں وہاں ایک چیونٹی بھی مار دے تو کیا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیا پرامن جگہ ہے، وہاں کی گھاس بھی آپ نہیں کاٹ سکتے، وہاں حالت احرام میں شکار بھی آپ کے لیے نہیں ہے، حرم کا شکار ہے جی نہیں، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا کے حکم سے پابند کر دیا گیا۔ وہ جگہ ہے جہاں کسی چیز کو آپ پکڑ نہیں سکتے، مار نہیں سکتے۔ اپنے بالوں کو زیادہ کھجایا، اس سے 4 بال گر گئے تو آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ عالم ہے۔ آپ رات کو سوئے، آپ احرام میں تھے اور پوری رات سے یا کچھ رات کے حصے میں آپ کے چہرے پر نقاب پڑ گیا، وہ احرام کا کپڑا پڑ گیا، آپ کو صدقہ دینا پڑے گا۔ آپ نے کیوں کیا ایسے؟ ایسی پرامن جگہ، ایسی مأمون جگہ۔ حضور نے فرمایا کیا کعبۃ اللہ اور کیا اس کا غلاف، رب العزت کو گوارا نہیں ہے کہ گستاخ بچے، اقتل ہو ہاں ہونا، اسی جگہ اسے قتل کرو، گستاخ کو کعبہ بھی پناہ نہیں دیتا۔ یہ کعبۃ اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ ناموس رسالت پر اعتراض کا انجام یہ بنایا ہے، کیوں؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہیں کہتا ہر آدمی کا کام ہے، میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کر رہا، لیکن اسٹیٹ اگر اسلامی ہونے کی دعوے دار ہے، حکومت اگر مسلمان ہونے کی دعوے دار ہے، ذمہ داریوں میں اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو پورا کرے گا۔
وہ اسٹیٹ پورا نہیں کر رہا تو پھر کل کوئی ہاتھ میں قانون لے لے تو اس کی ذمہ دار بھی اسٹیٹ ہوگی کہ آپ نے اپنے کاموں میں غفلت کیوں کی ہے. تو میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حکم نافذ فرما کر پابند کر رہے ہیں. تو یہ اس حد تک ناموس رسالت کا سینسیٹیو میٹر ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے